الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجر آیت نمبر 6 سے وقالو اور انہوں نے کہا یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ کہ جس پر اتارا گیا ہے الذکر ذکر انک لمجنون بے شک تو البتہ مجنون ہے. اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی. وقالو اور انہوں نے کہا یعنی مکہ والوں نے یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ ذکر کہ جس پر ذکر اتارا گیا ہے. ذکر سے مراد قرآن مقدس ہے. اے وہ شخص جس پر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے انک لمجنون بے شک تو البتہ مجنون ہے. اس میں تاکید کے ساتھ بات کی انہوں نے. انا تاکید کے لیے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک یعنی اگلی بات میں کوئی شک نہیں ہے. پھر لمجنون لام آیا ہے. لام کا معنی بھی ہوتا ہے البتہ ضرور. تو مطلب اس بات میں کوئی شک نہیں یقیناً تو پاگل ہے مجنون ہے. اتنا بڑی بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کر دی. اور یہ ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جیسا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا. بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری طرف جو پیغمبر بھیجا گیا ہے وہ تو مجنون ہے پاگل ہے. اور یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر پاگل کو بھی پاگل کہیں وہ لڑ پڑے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ عطا کیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑے لفظ سنے طعنے سنے گالیاں سنی لیکن آگے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا. اپنا کام کرتے رہے. لوما تأتینا بالملائکۃ کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. انہوں نے کہا اگر واقعی تو اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا. یعنی تیرے آس پاس فرشتے ہوں وہ چلیں پھریں وہ ہمارے ساتھ باتیں کریں وہ ہمارے سامنے آئیں وہ ہمیں بتائیں کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے. پھر ایسا کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ. فرشتے ان کے مطالبے پہ تھوڑا آتے ہیں. وہ کوئی آوارے تو نہیں بیٹھے گے جب بھی یہ کہیں اور فرشتے آ جائیں. وہ تو جب بھی اترتے ہیں حق لے کے آتے ہیں. پھر حق سے مراد یہاں عذاب ہے. اسی لیے آگے کہا وما کانوا اذا منظرین اور نہیں ہوتے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے. فرشتے ایسے نہیں آتے بلکہ حق لے کے آتے ہیں. حق کا اصل معنی ہوتا ہے حقیقت حقیقی بات یقینی بات یقینی چیز. یہاں مراد عذاب ہے جس کا آنا یقینی تھا نہ ماننے والوں پہ. تو فرمایا فرشتے تو پھر جب بھی آتے ہیں وہ حق لے کے آتے ہیں اور پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. تو الٹا فرشتوں کا نہ آنا ان کے حق میں بہتر ہے کہ اگر وہ آ گئے پھر خیر نہیں. جیسا کہ اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورۃ فرقان آیت نمبر 22 میں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین کہ جس دن فرشتے سامنے آ گئے تو اس دن مجرموں کے لیے پھر کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. پھر مہلت ختم ہو جائے گی. تو کیوں یہ ایسا مطالبہ کرتے ہیں. آگے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ذکر کو اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اوپر انہوں نے کہا تھا
کہ جس پر ذکر اترا ہے وہ پاگل ہے۔ اللہ نے کہا ذرا سنبھل کے بات کرو، ذکر اتارا کس نے ہے؟ جس پر ذکر ہم نے اتارا، اور جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہے اسے تم پاگل کہتے ہو؟ قرآن تو ہمارا اتارا ہوا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، یا قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، جو دین پر پابندی سے چل رہا ہو، جو دین کے معاملے میں سخت ہو، جس میں لچک نہ ہو دین کے معاملے میں، کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا ذکر اتارا ہم نے ہے، اور جو چیز ہم نے اتاری جو اس کو تھام لے، جو اسی میں لگ جائے رات دن ایک کر کے، تم کہتے ہو پاگل ہے۔ یہ تو سوچو یہ اتارا کس نے ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ذکر کو، یعنی قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں تاکیدی لفظ بولے گئے، اِنَّا تاکیدی ہے، آگے لام پھر تاکید کے لیے، پھر لہو یہ مقدم ہوا حصر کے لیے تاکید ہے اس میں۔ تو کئی تاکیدیں لائی گئی کہ اتارا ہم نے ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ اور پھر کیسی حفاظت کی اللہ نے کہ دیکھیں یہ قرآن کس دور میں اترا تھا۔ اس وقت کوئی پریس نہیں تھا، کوئی فوٹو کاپی کی مشینیں نہیں تھیں، کوئی کاغذ نہیں تھے، اور پھر جیسے حالات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا مشکلات تھیں اور کتنا آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس دور میں جب کوئی کاغذ نہیں، کوئی پریس نہیں اور کوئی حالات سازگار نہیں، اس حال میں اس اتنا عظیم اور بڑی کتاب کو حرف بہ حرف محفوظ رکھنا یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہو سکتی، یہ پھر خاص اللہ کی حفاظت تھی کہ اس نے کیسے حرف بہ حرف اس کو محفوظ رکھا کہ اس میں ایک حرف کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بد باطن کوشش کرتے بھی ہیں اس میں تبدیلی کرنے کی تو کامیاب نہیں ہوتے۔ اور قرآن کی اس حفاظت میں، قرآن کی اس حفاظت کی ذمہ داری میں حدیث کی حفاظت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی ہی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ کہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، وہی لفظ جو یہاں ہے، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی طرف جو اترا ہے آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اس کی تفسیر کریں، آپ اس کی تشریح کریں۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کا عمل، آپ کا فرمان، آپ کی پوری سیرت، یہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، آپ کا خلق، آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں۔ پھر کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ خلق کہتے ہیں طرز زندگی، آپ کا طرز زندگی قرآن ہے۔ ادھر قرآن کو دیکھ لو اور ادھر سیرت طیبہ کا دیکھ لو، وہ اس کا عکس نظر آئے گا۔ جو قرآن میں ہے ہو بہو آپ کی زندگی اس کے مطابق ہے۔ تو جب آپ کا عمل، آپ کا فرمان، آپ کی پوری سیرت یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور پھر قرآن حدیث کے بغیر جب سمجھ نہیں آ سکتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہو اور جس چیز کے ذریعے قرآن سمجھا جاتا ہے وہ غیر محفوظ ہو؟ یہ پھر پروپیگنڈا ہے منکرین حدیث کا، جو کہتے ہیں جی حدیث غیر محفوظ ہے تو بعد میں لکھی گئی ہے، تو اس میں طرح طرح کے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس آیت میں دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. فرمایا بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے. حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے ہماری وحی ہوتی ہے. وہ چاہے قرآن بولے، وہ حدیث بولے، وہ ہماری وحی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جیسی اور چیز بھی ملی ہے مجھے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. تو اسی لیے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے ذکر، یعنی قرآن و حدیث دونوں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کی بھی حدیث کی بھی. اسی لیے جیسے قرآن محفوظ ہے، حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے، جو سیرت طیبہ ہے، وہ محفوظ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق رسول بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، من قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں. شیع جمع ہے شیعتن کی، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ. تو ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے گروہوں میں، یعنی جتنا پہلی امتیں گزری ہیں اور گروہ گزرے ہیں اور جماعتیں گزری ہیں، سب میں رسول آیا. وما یأتیہم بالرسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر ہوتے وہ اس کا مذاق اڑاتے. اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا یہ پاگل ہے اور یہ فرشتے کیوں نہیں لاتا تنزن کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. آپ سے پہلے جتنا رسول آئے، ہر دور میں ہر امت کے پاس رسول آیا، اور آپ سے پہلے جتنا رسول آئے ہر رسول کا لوگوں نے مذاق اڑایا. تو اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں. اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر ہوتے وہ اس کا مذاق اڑاتے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح داخل کر دیتے ہیں ہم وہ استہزاء، ہو ضمیر کا مرجع استہزاء مذاق، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں وہ، یعنی استہزاء مجرموں کے دلوں میں. چونکہ وہ مجرم ہوتے ہیں، ان کے دل ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے جرائم ہوتے ہیں، تو اسی لیے پھر ہم ان کو توفیق دیتے ہی نہیں ماننے کی، بلکہ وہ استہزاء ہی کرتے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اسی لیے لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے. وقد خلت سنت الاولین، اور تاکہ گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا. پہلے لوگوں کا طریقہ یہی چلایا ہے کہ جس کا دل صاف نہ ہو، جو جرائم میں پھنسا ہوا ہو، پھر اسے توفیق نہیں ملتی، وہ پھر حق کا انکار کرتا ہے، وہ پھر مصلح کا مذاق اڑاتا ہے. جو ان کی اصلاح کرنے آیا ہے، جو ان کو سنوارنے آیا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ پہلے لوگوں کا طریقہ یہی چلا رہا ہے. ایک معنی اس کا کہ تاکہ گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگوں میں اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ چونکہ ان کے جرائم تھے، ان کی معاصی ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی اور پھر ان کو تباہ کر دیا. اب یہ اگر ایسا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس ہو جائیں وہ اس میں چڑھنے والے. اگر ان مشرکین مکہ کے لیے ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ آسمان پہ چڑھ جائیں، لَقَالُوا، تو البتہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ بے شک بند کر دی گئی ہیں ہماری نظریں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جادو کی ہوئی. کیا مقصد ہے کہنے کا؟
یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ جی فرشتے کیوں نہیں لاتا تو، اگر تو سچا ہے مطلب تو فرشتے لے آ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھیں، یا خود اللہ کو لے آ ہم اسے دیکھیں جیسے اور جگہ قرآن میں آئے، تو پھر ہم تجھے مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ محض ان کا ایک بہانہ ہے نہ ماننے کا، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ضدی ہیں اور اپنے کفر و شرک پہ اتنا اڑے اور جمے ہوئے ہیں کہ فرشتوں کا آنا تو دور کی بات ہے، اگر خود ان کو آسمان پہ چڑھا دیا جائے اور آسمان پہ بھی دن دہاڑے چڑھ جائیں، ذلو کا لفظ آتا ہے دن کے لیے، ذلو دن کے وقت کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے، فضلو فی یعرجون، یہ دن دہاڑے آسمان پہ چڑھ جائیں روشنی میں، اور یہ آسمان کے عجائبات اور ملکوت اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں، تب بھی کہیں گے کہ حقیقت ہم آسمان پہ چڑھے ہیں یا ہماری کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اصل انہوں نے ماننا نہیں ہے، تو یہ تو ایک محض بہانہ ہے ان کا بھی، فرشتے کیوں نہیں آتے تب ہم مانیں گے، یہ محض بہانہ ہے، اصل انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اگر کھول دیں ہم ان پر دروازہ آسمان سے، پس ہو جائیں وہ اس میں چڑھنے والے، تو البتہ کہیں گے کہ بے شک بند کر دی گئی ہیں ہماری نظریں، بلکہ ہم قوم ہیں جادو کی ہوئی، ہم پہ جادو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔